السلام علیکم۔ سیاہ نیولا قسط نمبر 20 پیش خدمت ہے۔ یار توراس، تمہارے خیال میں ہمیں کتنے دن سفر کرنا ہوگا؟ وہ بولا، ہم اب زیادہ دور نہیں ہیں، بس ایک یہی جنگل عبور کرنا ہے۔ اس کے بعد ان سامنے والے ٹیلوں کے اس پار مہذب دنیا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں اور توراس خیمے کے نزدیک پہنچے تو عین مسکرا کر بولی، آخر پکڑ لائے اپنے دوست کو؟ میں نے کہا، ہاں، اب تیاری کرو، ہمیں فوراً روانہ ہونا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تینوں دوبارہ گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ جنگل کا یہ سلسلہ کافی طویل تھا۔ دوپہر کے بعد کہیں ہم اسے عبور کر سکے۔ اس کے بعد ایک صحرائی علاقے میں پہنچے۔ اس کے دوسری طرف کہیں فاصلے پر ایک پختہ سڑک کو دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگا کہ ہم اس طلسمی ماحول سے نکل آئے ہیں۔ عین کے چہرے پر بھی امید کے تاثرات تھے۔ بہت بڑا میدان عبور کرنے کے بعد لکڑی کا بنا ہوا پہلا مکان نظر آیا جس کی چمنی سے دھواں نکل رہا تھا۔ توراس نے کہا، یہ لو میرے بھائی، یہ ہے مہذب آبادی کا پہلا مکان۔ چلتے چلتے ہم قریب آ گئے۔ مکان کے احاطے میں ایک ادھیڑ عمر عورت نظر آئی۔ اس کے نزدیک ایک بوڑھا سا آدمی بھی کھڑا تھا۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے ہاتھ ہلایا۔ ہم ان کے نزدیک پہنچ گئے۔ مرد اونچی آواز سے بولا، ہیلو مہم جو لوگو۔ گیلنٹ کی نگاہیں ان سرفروشوں کو پہچاننے میں ناکام نہیں رہتیں جو افریقہ کی سیاحت سے تھکے ہارے آتے ہیں۔ میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم تینوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ عورت ہمارے گھوڑوں کی طرف بڑھی، ان کی باگیں پکڑ کر ایک طرف لے گئی۔ انہوں نے ہمیں اندر آنے کی پیشکش کی۔ یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ آدمی نشستوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، بیٹھنا چاہو گے، لیٹ کر آرام کرو گے یا غسل کرو گے؟ میں نے کہا، مہربان آدمی، کیا تم ہمارے لیے لباس مہیا کر سکتے ہو؟ بولا، کیوں نہیں، افریقہ سے آنے والوں کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ جاؤ ڈینی، ان کے لیے لباس لاؤ۔ عورت اندر گئی اور ایک زنانہ اور 2 مردانہ لباس لے آئی۔ آدمی بولا، ہمارے گھر میں 2 غسل خانے ہیں، پہلے 2 لوگ غسل کر لو، پھر تیسرا چلا جائے۔ میں اور عین نہانے چلے گئے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس مہمان نوازی کے عوض ان لوگوں کو کیا دوں گا۔ میرے پاس گھوڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہی گھوڑے دے دوں گا۔ توراس بھی نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد عورت ہمارے لیے کافی لے آئی جو ہم نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی اور بغیر تکلف کے پینے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، مسٹر گیلنٹ، آپ تو ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئے ہیں۔ گیلنٹ مسکرانے لگا۔ کافی بہت مزیدار تھی، لیکن ابھی آدھی پیالی بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ مجھے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے عین کی طرف دیکھا، وہ اطمینان سے ایک طرف لڑکی ہوئی تھی۔ توراس بھی اپنی جگہ بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ نامعلوم کتنی دیر ہم بے ہوش رہے۔ جب آنکھ کھلی تو میرے بدن پر صرف ایک نیکر تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر عین بھی انتہائی بکواس کپڑوں میں پڑی ہوئی تھی۔ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ ہلنے جلنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ہاتھ پیر رسی سے بندھے ہوئے ہیں۔ گردن گھما کر دیکھا تو راس ہوش میں آ چکا تھا لیکن اوندھا پڑا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، ابیو دیوتا، اٹھ۔ وہ کہنے لگا، مجھے تمہاری دنیا کی یہ خاطر مدارات پسند نہیں آئی۔ یہ تو افریقہ کے اندرونی علاقوں کی مہمان نوازی سے بھی انوکھی ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے چمکار کر کہا، سیدھے ہو جاؤ پیارے بھائی، یہ مہمان نوازی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ وہ سیدھا ہوا، پھر مجھے دیکھ کر خوب ہنسا۔ ابے میرے آقا، تم کپڑوں کے بغیر کیسے عجیب لگ رہے ہو؟ میں نے کہا، اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ اس نے اپنی طرف دیکھا تو اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ ارے باپ رے، میرے کپڑے کہاں گئے؟ وہیں جہاں میرے گئے۔ وہ بولا، یار یہ لونڈیا ہوش میں آ گئی تو کیا کروں گا؟ ویسے تو مسٹر گیلنٹ بڑے نفیس انسان ہیں، پھر بھی اپنے دیے ہوئے کپڑے واپس لینے کا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا، اس نفیس انسان نے ہمیں کافی میں بے ہوشی کی دوا ملا کر پلا دی ہے۔
اور حیرت تو یہ ہے تم بھی بے ہوش ہو گئے۔ ابے تو کیا میں انسان نہیں ہوں؟ اچانک وہ اپنی جگہ پر بری طرح لڑکنے لگا۔ کیا بات ہے توراس؟ اف قاسم، وہ پتھر کہاں ہے؟ پتھر کا سوچ کر میرا دل ڈوب سا گیا۔ میں نے کہا پتھر تو کپڑوں کی جیب میں تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور گیلنٹ اپنی بیوی اور 2 جوان لڑکوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ہمیں ہوش میں دیکھ کر بولا، تم لوگ افریقہ کے اندرونی حصوں سے آئے ہو یا کسی بھٹیار خانے سے؟ تمہارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ میں نے مظلومیت سے کہا، مسٹر گیلنٹ، آپ نے ہمیں باندھ دیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ وہ بولا، افریقہ کے اس راستے سے آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو یا تو ہیرے جواہرات اور سونے کی تلاش میں آتے ہیں یا ہاتھی دانت کی تلاش میں۔ ان کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، لیکن تم تو بالکل ہی کلاش ہو۔ تمہارے پاس سے کچھ نہیں ملا سوائے اس کالے پتھر کے، اور کپڑے تم نے کس مزے سے پہن لیے؟ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کالا پتھر میری طرف پھینکا۔ اس کا ایک لڑکا بولا، اب تمہارے گھوڑے ڈیڈی فروخت کر کے کچھ پیسے حاصل کریں گے، اور یہ لڑکی ہمیں پسند آ گئی ہے، ہم رکھ لیں گے، اور تم دونوں کو 1 ماہ تک ہمارے کھیتوں میں کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دیں گے۔ میں نے کروٹ لے کر بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہی پتھر کو اٹھا لیا اور بہت آہستہ آواز میں کہا، میری رسیاں تو کھولو۔ تبھی میرے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ اس دوران عین ہوش میں آ گئی تھی۔ صورتحال کو سمجھتے ہی اس نے چیخ مار دی۔ اس وقت ان باپ بیٹوں کی ساری توجہ عین پر تھی۔ تب اچانک دونوں نوجوان زمین سے 2 فٹ اوپر ہوا میں معلق ہو گئے۔ ان کے چہروں پر اذیت کے آثار تھے، جیسے کسی نے ان کو گردن سے پکڑ کے اٹھا رکھا ہو۔ پھر وہ دونوں پٹ سے زمین پر گرے اور بری طرح چیخنے لگے۔ 2 منٹ کے اندر توراس نے ان سب کی درگت بنا دی۔ ان سب کی پٹائی ہو رہی تھی اور مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب گڑ گڑاتے ہوئے میرے اور عین کے قدموں میں گر گئے۔ میں نے پوچھا، کافی میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اب تک کتنوں کو لوٹ چکے ہو؟ گیلنٹ بولا، بہت سو کو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کسی کو نہیں لوٹوں گا۔ میں نے کہا، مال تو بہت ہوگا تمہارے پاس، اٹھو، سب سے پہلے تو ہمارے لیے لباس لے کر آؤ۔ گیلنٹ فوراً ہی اٹھا اور دوڑ کر لباس لے آیا۔ عین سمجھ چکی تھی کہ میرا سیاہ فام دوست کسی خاص طاقت کا مالک ہے۔ ان لوگوں کو عین کی نگرانی میں چھوڑ کر میں نے اور توراس نے ان کے گھر کی تلاشی لی۔ ایک کمرے میں 2 صندوق سونے، چاندی، ہیرے جواہرات اور کرنسی نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کپڑے پہننے کے بعد میں نے کرنسی نوٹوں کی گڈیاں جیبوں میں بھر لیں۔ کچھ گڈیاں توراس کو دیں، کچھ عین کو۔ پھر ایک کپڑا لے کر توراس نے بہت سا مال اسباب باندھ لیا۔ اپنی عمر بھر کی کمائی لٹ جانے پر گیلنٹ زاروں قطار رو رہا تھا، لیکن اس کی عورت بولی، تم لوگ سب کچھ لے جاؤ، لیکن یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں معاف کر دو۔ چند لمحوں کے بعد ہم گھوڑوں پر سوار نزدیکی قصبے کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جہاں پہنچے وہ افریقہ کی ایک نواحی بستی تھی، جہاں سے شہر جانے کے لیے سواری مل سکتی تھی۔ یہاں کے بازار میں ہمیں اپنے گھوڑوں کی اچھی قیمت مل گئی۔ یہاں ہم نے ایک سرائے نما ہوٹل میں 2 کمرے کرائے پر لے لیے۔ اس سرائے کی مالکہ ایک بوڑھی افریقی عورت تھی۔ مجھ سے پیشگی کرایہ وصول کرنے کے بعد وہ بلند آواز سے بولی، لویا، مہمانوں کو کمرے دکھا دو۔ دور سے ایک خوبصورت نسوانی آواز آئی، ابھی آئی ماما۔ خوبصورت آواز سن کر توراس بے چین ہو گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر بولا، یہ آواز تو میں نے صدیوں پہلے سنی تھی، یہ تو کہیں کھو گئی تھی۔ وہ عورت برا مان کر بولی، میری بیٹی صدیوں پرانی نہیں، بالکل جوان ہے۔ توراس بولا، مگر ہے کہاں، آتی کیوں نہیں؟ اسی وقت ایک سیاہ فام دوشیزہ اٹلاتی ہوئی آئی۔ اس کا قد بہت چھوٹا تھا اور وہ بے حد موٹی تھی۔ اس کے نقش و نگار خاصے بھدے تھے، چلتی ہوئی ایسی لگتی تھی جیسے گیند لڑک رہی ہو۔ اسے دیکھ کر توراس مایوسی سے بولا، تو یہ ہے وہ نوجوان لڑکی؟ سرائے کی مالکہ بولی، ہاں، یہ ہے میری بیٹی۔
اور صرف 19 سال کی ہے۔ کاش یہ 17 سال کی عمر میں مر جاتی، ہمارے آنے سے کم 2 سال قبل۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری ایک ہی بچی ہے۔ ارے ایک بھی نہ ہوتی تو کیا حرج تھا، یا پھر ہوتی تو انسان کی بچی تو ہوتی۔ وہ عورت خفگی سے بولی، میں تم لوگوں کو اپنے سرائے میں کمرے نہیں دوں گی، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے خوشامد سے اس عورت کو راضی کیا اور اس کا موڈ چند نوٹ دے کر ٹھیک کر دیا۔ نوجوان لڑکی توراس کو دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی۔ بولی، آپ بڑے دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ توراس بولا، بتاؤں تجھے؟ وہ ناز سے اٹلا کر بولی، میں نے کیا کہا ہے؟ توراس بولا، کہہ کر دیکھ۔ موٹی لڑکی خاموش ہو گئی۔ توراس تو اپنے کمرے میں گھس گیا۔ عین پہلی بار دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ بولی، قاسم، یہ شخص مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا وہ بیچارہ اس لڑکی کی آواز سن کر سمجھا کہ بڑی خوبصورت ہوگی، لیکن دل ٹوٹ گیا بیچارے کا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرائے کی مالکہ ہمارے لیے کھانے کا سامان لے آئی۔ کہنے لگی، وہ کالا مردود تمہارا ملازم معلوم ہوتا ہے، لیکن ملازموں کو اتنا منہ نہیں لگانا چاہیے۔ میں نے کہا، مادام آہستہ بولیے، وہ ایک پرنس ہے۔ آپ اسے نہیں جانتی، لیکن وہ بہت بڑی ریاست کا مالک ہے اور ایک گمنام آدمی کی حیثیت سے سفر کر رہا ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر اس کا باڈی گارڈ دستہ رکا ہوا ہے۔ عورت حیرانی سے بولی، کیا واقعی؟ میں نے کہا، ہاں ہاں، میں تو خود اس کا ملازم ہوں، اور یہ بہت فراخ دل شہزادہ ہے۔ بخشنے پر آ جائے تو اتنی رقم دے سکتا ہے کہ تمہارا ہوٹل راتوں رات ایک عظیم الشان عمارت میں بدل جائے۔ وہ بولی، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو اس سے بہت بدزبانی کی ہے۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہیں رکھتا۔ اگر وہ خوش ہو گیا تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ عین ہنستے ہوئے بولی، تم تو بڑی فراخ دلی سے جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے کہا، عین یقین کرو، میں تو ہنسنا بھول گیا تھا۔ بڑے عرصے کے بعد میری بیزاری دور ہوئی ہے۔ ویسے قاسم، تم بات کے بہت دھنی ہو۔ اگر تم مجھے نظر انداز کر دیتے تو میں افریقہ کی جادوگرنی کے جال میں پھنسے پھنسے دم توڑ دیتی۔ میں نے کہا، عین میری دعا ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ اور آئندہ ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزارو۔ بولی، جس طرح تم مجھے نکال کر لائے ہو، میں تمہیں آخری سانس تک نہیں بھولوں گی۔ لیکن میری دعا ہے عین کہ تم مجھے بھول جاؤ، تمہیں اتنی خوشیاں ملیں کہ تمہیں میری یاد بھی نہ آئے۔ میرا خیال ہے اب آرام کرنا چاہیے، کل صبح تمہارے لیے پاسپورٹ کا انتظام کرنا ہے۔ صرف میرے پاسپورٹ کا؟ قاسم، میری خواہش ہے مجھے یہاں سے اکیلے نہ بھیجو، لندن تک تم مجھے خود پہنچا دو۔ وہاں میرے کچھ عزیز و اقارب ہیں، ایک بار ان کے درمیان پہنچ جاؤں تو اپنا مشن پورا کرنے کے قابل بھی ہو جاؤں گی۔ وہ سفید فام لوگ صرف میرے باپ کے قاتل نہیں، کچھ عرصے کے بعد اس خوبصورت زمین کے قاتل بھی بننے والے ہیں۔ میں اپنی آواز ہر اس جگہ پہنچانے کی کوشش کروں گی جہاں ممکن ہو۔ میرے ڈیڈی کا پس منظر ایسا ہے کہ بہت سے لوگ میری باتوں کو ضرور تسلیم کریں گے۔ تم بتاؤ قاسم، کیا تم افریقہ کے ان معصوم سیاہ فاموں کو بھول جاؤ گے جنہوں نے تم سے امیدیں لگائی تھیں؟ میں نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ میرے لیے ان کو بھولنا اتنا آسان نہیں۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس لڑکی کی چیخیں سنائی دیں۔ عین بولی، اٹھ کر دیکھنا چاہیے، لگتا ہے کوئی گھپلا ہو گیا ہے۔ ہم باہر نکلے تو لڑکی زمین پر اوندھی پڑی تھی اور اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم دونوں نے بڑی مشکل سے اسے اٹھایا۔ وہ چیخیں مارتے ہوئے بولی، پرنس کو کسی نے قتل کر دیا، اس کی گردن کٹی ہوئی ایک طرف پڑی ہے۔ میں فوراً توراس کے کمرے میں پہنچا۔ وہ مسہری پر پاؤں لٹکائے آرام سے بیٹھا تھا۔ ہمارے پیچھے وہ موٹی لڑکی بھی سہمی ہوئی چلی آئی۔ بولی، ناممکن، یہ زندہ نہیں ہو سکتے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کا سر علیحدہ دیکھا تھا۔ میں نے کہا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، جاؤ ان کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ وہ چلی گئی تو میں نے کہا، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، میں ساری رات یہی حرکتیں کروں گا۔
آخر یہ ہتنی میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ مسلسل میرے کمرے کے چکر لگا رہی ہے۔ اب میرے سامنے آئے گی تو میں اسے کھا جاؤں گا۔ تو تم نے اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا؟ ہاں تو اور عزت جو بچانی ہے، آخر میں ایک نیک انسان ہوں۔ عین ہنس پڑی۔ تو راز بولا، وہ چھوٹی موٹی اب یہاں آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ غضب خدا کا 19 سالوں میں ایک بار بھی بیمار نہیں ہوئی۔ کیا کھاتی رہی آخر؟ اس کی ماں نے اسے کھانے سے روکا نہیں؟ تو راز اس وقت تک بکواس کرتا رہا جب تک اس کے لیے کھانا نہیں آ گیا۔ جیسے ہی کھانا آیا وہ سارا غم و غصہ بھلا کر کھانے بیٹھ گیا۔ میں نے بوڑھی عورت سے کہا کہ وہ پرنس کے کمرے میں کسی کو جانے نہ دے۔ دوسری صبح ہم نے سرائے کی مالکہ کو اس کی توقع سے کہیں زیادہ رقم دی تو وہ خوش ہو گئی۔ تو راز نے ہمارے لیے لباسوں کا انتظام کر لیا تھا جنہیں پہن کر ہم خاصے معزز لگ رہے تھے۔ ہم یہاں سے بس میں سوار ہوئے ایک نزدیک ترین شہر پہنچے۔ شہر میں زندگی رواں دواں تھی۔ لندن جانے کے لیے ضروری کاغذات اور پاسپورٹ حاصل کرنا اس وقت سب سے اہم کام تھا۔ ہم نے ایک اچھے ہوٹل میں کمرے لے لیے۔ تو راز یہاں بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، تو راز، یہ شہر ہے، ذرا خیال رکھنا، یہاں کوئی شرارت کی تو گلے پڑ جائے گی۔ کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں خیال رکھوں گا، لیکن تمہارا بھی تو کچھ فرض ہے، مجھے یہاں کے آداب سے کچھ واقف تو کرواؤ۔ میں مہذب دنیا میں گھومتا پھرتا تو رہا ہوں لیکن ساری باتیں نہیں جانتا، خاص کر لڑکیوں کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا، بہت آسان ہے، جب کسی لڑکی سے ملاقات ہو تو اس سے بس رسمی سی گفتگو کرو، اس کی خیر خیریت پوچھو، سادہ سی باتیں کرو، مثلاً آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں، اگر شادی ہو گئی ہے تو بچے کتنے ہیں، بس اس طرح تعارف کیا جاتا ہے۔ کہنے لگا، بس بس اتنا ہی کافی ہے۔ نہا دھو کر اس نے عمدہ لباس پہنا اور خوب بن ٹھن کر تیار ہو گیا۔ عمدہ قسم کا 2 پیس سوٹ اس کے ورزشی جسم پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اور عین کھانا کھانے کے لیے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں پہنچے تو راز اپنے سامنے والی میز پر بیٹھا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی تھی۔ میں نے کھانا آرڈر کیا لیکن میری توجہ تو راز کی طرف ہی تھی۔ اچانک لڑکی نے گلاس تو راز کو کھینچ مارا اور کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کافی غصے میں تھی، تو راز کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وہ بیچارہ بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، عین، یہ کوئی گڑبڑ کر بیٹھا ہے۔ دوسرے لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ لڑکی اونچی آواز میں بول رہی تھی، ذلیل انسان، مجھے سمجھا کیا ہے، میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں۔ میں تیزی سے آگے بڑھا تو راز کو نظر انداز کر کے لڑکی کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور کہا، او ہو جینی، کتنی بار کہا ہے تنہا گھر سے مت نکلا کرو۔ لڑکی بولی، کیا تم پاگل ہو؟ میرا نام جینی نہیں جونس ہے۔ اسی اثنا میں ایک میز پر سے 3-4 نوجوان اٹھ کر سامنے آ گئے۔ بولے، ہمیں لگتا ہے کہ اس کالے نے ان خاتون کی توہین کی ہے۔ ان لڑکوں کا لہجہ خطرناک تھا۔ وہ اس قسم کے لڑکوں میں سے تھے جو خواہ مخواہ لڑکیوں کی مدد کر کے ان سے دوستی گاٹھتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ لوگ اپنی میز پر تشریف رکھیں، یہ خاتون میری دوست ہیں، ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ لڑکی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں اسے گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ میں نے کہا، بے وقوف عورت، جس کے ساتھ تم نے اتنی بدتمیزی کی ہے وہ افریقہ کا ایک شہزادہ ہے اور یہاں اس کے اتنے حمایتی ہیں کہ اگر ایک ایک گولی بھی چلائیں تو تیرا پورا بدن سوراخوں سے بھر جائے گا۔ لڑکی کوئی بات کیے بغیر ایک طرف چل دی۔ چند لمحوں کے بعد اس کی گاڑی ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے نکل رہی تھی۔ میں واپس آیا تو عین بولی، تمہارا دوست ویسے تو جادوگر ہے لیکن جب کوئی مسئلہ اسے گھیرتا ہے تو اس کی جادوگری کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو راز کمرے میں منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ انتہائی غصے سے بولا، میں تمہیں نمٹ لوں گا۔ میں نے کہا، میں نے تو تمہاری جان بچائی ہے، وہ سب مل کر تمہیں اتنا مارتے کہ تمہاری شکل بدل جاتی۔ بولا، جان بچائی ہے؟ تم نے اپنی دنیا میں میری بےزتی کرائی ہے۔
تم نے جس طرح گفتگو کرنے کو کہا تھا میں نے وہی کیا، لیکن لڑکی ناراض ہو گئی۔ میں نے کہا میں نے تو سب ٹھیک سمجھایا تھا، وہ لڑکی ہوگی ہی پاگل۔ ویسے ہوا کیا تھا؟ کہنے لگا وہ سامنے کی میز پر بیٹھی مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا بھی نہیں، وہ خود ہی اٹھ کر میری میز پر آ گئی۔ کہنے لگی میں سخت بوریت کا شکار ہوں، کسی دوست سے ملنے آئی تھی، اتفاق سے وہ دوست نہیں آیا۔ میں نے کہا میں بھی کوئی دشمن تو نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے غلط مت سمجھیے، میں ایک معزز خاندان کی لڑکی ہوں۔ پھر میں نے اس سے موسم کا پوچھا، ادھر ادھر کی باتوں کے بعد پوچھا کیا اس کی شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں توراس، پھر وہ بگڑ کیوں گئی؟ بولا مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا۔ اس لڑکی نے کہا ابھی تک کوئی ایسا پسند ہی نہیں آیا کہ شادی کر سکوں۔ بس پھر میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اتنی سی بات پر وہ ہتے سے اکھڑ گئی، اگلی بات نہیں سنی، مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئی۔